السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیے، حرکت کیجیے، تھوڑا آگے ہو جائیں تو جگہ ہو جائے گی۔ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ان کو دقت ہو رہی ہے، تھوڑا آگے ہو جائیں، جگہ ابھی بہت ہے الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، قابل تعظیم مہمانان عظام، عزیز طلباء اور میری قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج مدرسہ تحفیظ القرآن سکٹی میں دستار بندی کے جلسے میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور مزید میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے 2 تقریریں آپ قرآن کریم کے متعلق سن چکے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے میں قرآن کے بجائے تھوڑا سا راستہ بدل کے آپ کو یہ کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ساری تقریریں بس اسی پر ہو رہی ہیں۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے۔ آج کا جو دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا دور، جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھا آج مہینوں میں ہوتا ہے، جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا وہ ہفتے میں ہوتا ہے، جو کام ہفتوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے، جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ یقینی طور پر ایسے دور میں اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کو تم گن نہیں سکتے ہو، تو شاید آج کا انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن ان علماء کرام کی موجودگی میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے نعمت دی ہے خود اس کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ہو، یقیناً ہم گن نہیں سکتے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے پیدا کیا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اے لوگوں آنکھ کھول کر دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو اللہ نے کتنی نعمتیں ادھر رکھی ہیں، زمین کو دیکھو تو اللہ نے نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ کن کن نعمتوں کو تم لوگ دیکھو گے اور شمار کرو گے، کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔
تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے صرف ایک نعمت کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے نعمت اسلام۔ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، چونکہ ہم کو اور آپ کو مفت میں ملی ہے۔ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہنے لگے۔ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا شخص مسلمان کبھی نہیں کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، جہاں اللہ نے مسلمانوں کے لیے وعدے کیے ہیں، جہاں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بشارتیں دی ہیں، جہاں اللہ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ان بندوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، تو ہم لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ میں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم فٹ نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ ہم پشتینی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں، اللہ کی جتنی بشارتیں ہیں، اللہ کی جتنی خوشخبریاں ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان کنتم مومنین ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، عزت جو ملی ہے، سربلندی جو ملی ہے، قوت اور طاقت جو ملی ہے، وہ صرف اسلام کی بدولت ملی ہے۔ یقینی طور پر اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، زندگی بھر اگر آپ شکر ادا کریں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ محبوب دین دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر نہیں آئے ہیں، آپ کے ہاتھوں اس دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ دین تو اس وقت سے چلا ہے جب اس دنیا میں اس انسان آیا تھا، ابو البشر آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے ادوار گزرے ہیں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی آیا ہے، کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے، اور سب کی ایک پکار تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ درخت ہے، نہ نبی ہے، نہ نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کہیں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، کہیں حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، سب سے محفوظ طریقے پر دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آخری کتاب قرآن کریم سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ اچھی، سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کے ایک ایک قول، آپ کی ایک ایک حرکات، آپ کی ایک ایک سکنات احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب دین کا ماخذ جو ہے، دین کا سرچشمہ جو ہے، جب دونوں کو دینے محفوظ ہیں تو وہ دین محفوظ ہے۔ صرف ہم کو اور آپ کو اتنا کرنا ہے، اگر اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے تو ہم بھی خلوص قلب کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیں۔ اگر اتنا ہم کر لیتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں آپ کے پاس ہوں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے، انبیاء کرام کے پاس اگر اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اولاد دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، سورہ مریم کے شروع کی آیتیں پڑھیے تو پتہ چلتا ہے اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس انداز سے مانگنا چاہیے۔ اگر اس انداز سے ہے آج بھی ہم اللہ سے مانگیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔
قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیے جس میں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ زکریا بندے خدا ہیں، اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں، اسباب بظاہر نہیں ہے۔ اور یہی انسان کی خاص عادت ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس کر کے پیش کرتا ہے اور کہتا آپ ہی سب کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، بظاہر اسباب بھی نہیں ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس کے اندر جو گودا ہے اس کے اندر ڈھیلا پن آ گیا ہے، وہ قوت اور طاقت جوانی والی نہیں ہے، سارے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، ایک بال بھی کالا نہیں ہے۔ لیکن اے میرے مولا، زکریا یہ یقین کرتا ہے جب تک زکریا نے جب بھی ہاتھ پھیلایا ہے تو نے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس لیے تجھ سے ایک درخواست ہے، حب لی من لدنک ولیا، اے میرے پروردگار اپنے پاس سے ایک اولاد دے دے۔ کون سی اولاد؟ کیا کام ہوگا اس کا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے میرے مولا جو علوم نبوت مجھ کو آپ نے عطا کیا ہے، جو میرے خاندان کو عطا کیا ہے، اس علوم نبوت کا وہ وارث ہو، اور اے اللہ تو اس کو اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے دے۔ حضرت زکریا نے دعا کیا، اللہ نے قبول کر لیا اور کہا یا یحییٰ فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ نے بشارت دی کہ ہم نے کہا ہے تم کو اولاد دیں گے، اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں یحییٰ، یعنی وہ زندہ رہے گا، اور جو دعا تم نے کی ہے اس دعا کا وہ وارث بھی ہوگا، علوم نبوت کو وہ آنے والی نسلوں تک پہنچائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے دعا سنا ان کو، اور اس کے بعد کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ایک جگہ کہا فبشرناہ بغلام علیم، اے ابراہیم مطمئن رہو ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جو بہت بردبار ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، عالم ہوگا، جاننے والا ہوگا۔ لیکن نبیوں نے جیسے اولاد کی دعا کی ہے، اولاد کی فکر ہمیشہ انہوں نے کیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی تعلیم و تربیت کا نظم حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت زکریا نے بھی، سارے لوگوں نے یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کے پروردگار نے جب ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوئیں، پوری تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھیے، امتحانوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور جب حضرت ابراہیم اس امتحانات میں کھرے اترے ہیں تو اللہ جل شانہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے ابراہیم تمام امتحانات میں تم کھرے اترے ہو، اس لیے ہم تم کو سارے جہان کے لیے مقتدا اور پیشوا ہم بنائیں گے۔ آج یہود بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا مانتی، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لوگ تو حضرت ابراہیم کو سب کچھ مانتے ہیں، ہمارا مذہب بھی وہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔
لیکن کفار قریش بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا حضرت ابراہیم ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ کو ان کا رد کرنا پڑا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ بعد میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ بعد میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم تو پہلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے پھر کیا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے، اسی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے 12 اولاد، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، پورا خاندان نبوت کا سرتاج تھے۔ یہ لوگ نبوت کے آفتاب اور ماہتاب تھے۔ کیا اس خاندان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہیں سے اسلام سے ہٹ کر، سچے دین سے ہٹ کر کسی اور راستے پر وہ چلیں گے؟ کبھی نہیں، یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا، خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو صرف ایک نصیحت کی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا کہ اے میرے لاڈلو، اے میرے لخت جگرو، اے میرے دل کے چین اور سرور، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، ایک بات میری سن لو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اسی دین پر مرنا اور اسی دین پر جینا، جب تک دنیا میں رہنا اسی دین کو اپنائے رہنا۔ اور یہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کی تکمیل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری دور آیا ہے تو انہوں نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، سارے لوگوں کو بلایا اور ایک بات صرف پوچھا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور میری روح میرے جسم سے نکل سکتی ہے، لیکن اس روح کے نکلنے سے پہلے اے میرے بچوں میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں اور تم سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ یہ جملہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، اگر آپ کا بس چلے تو آپ اپنے گھر میں کہیں لکھ کر رکھ لیجئے، جب گھر میں جائیے تو فوراً اس پر نگاہ پڑے، اور اپنے بچوں سے بھی کہیے کہ اس کو نظر میں رکھا کرو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم بندگی کرو گے، میرے جانے کے بعد کس ڈگر پر تم چلو گے، میرے جانے کے بعد کس راستے کو تم اختیار کرو گے۔ میری زندگی میں تو میں مانتا ہوں کہ اسی خدا واحد کی تم بندگی اور عبادت کر رہے ہو، لیکن جانے سے پہلے میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ آج تو جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے تو بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو، نواسی کو، پوتی کو، سب کو لا کے پوچھتے ہیں پہچانت ہے؟ وہ بیچارہ جانے کے لیے تیار ہے، اس عالم کی چیزیں اس کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور آپ کیا ہے، پوتے کو، بیٹے کو لا کہہ رہے ہیں پہچانت ہے، تورا پوتوا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا پوتا، لیکن اس وقت اس کا آخری وقت ہے، اس وقت تو آپ کو کسی اور طرف اس کا دھیان نہیں موڑنا چاہیے۔ ما تعبدون من بعدی، چھوٹا سا سوال ہے، لیکن اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو جواب ملتا ہے وہ ہر بیٹا نہیں دے سکتا۔ یہ وہی حضرت ابراہیم، یعقوب، اسحاق کی اولاد دے سکتی ہے، یا وہ اولاد دے سکتی ہے جس کے باپ نے اسی طرح سے تربیت کی ہو۔ میں آج کہا کرتا ہوں کہ وہ باپ خوش نصیب ہے
جس کو ایسی اولاد ملے جس کی تعلیم و تربیت کر کے ما تعبدون من بعدی کا جواب وہی دے سکے جو حضرت ابراہیم اور یعقوب کے بیٹوں نے دیا تھا. اور وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو جن اولاد کو ایسا باپ مل جائے کہ وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہو کے جائے. آج تو فکر سب کو یہ رہتی ہے اتنا بڑا کارخانہ ہے کون دیکھے گا، اتنا بڑا باغ ہے اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، میرے پاس بینک بیلنس ہے بینک میں اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی ما تعبدون من بعدی. اس لیے کہ یہ دین ہم کو مفت میں ملا ہے، اور مفت جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو محنت پڑتی تھی، چاہے چھوٹی بالٹی ہو چاہے بڑی بالٹی ہو. اور جب نکلتا تھا وہ پانی تو گرمی کے دنوں میں جب گلاس میں لے کے پیتے تھے کہتے تھے کتنا میٹھا پانی ہے، کتنا ٹھنڈا پانی ہے. اور آج فریج سے نکال کے کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں ہے پنیا، لگت ہے بند ہو گئی رہی. نل کھول دیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ایک بوند کا حساب لیا جائے گا، لیکن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وضو کریں چاہے نہائیں جتنا چاہیں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ جل شانہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اسلام کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں کیں، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، صرف اسلام کی خاطر اس دنیا میں جیے. ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے تب اندازہ ہوتا ہے. حضرت بلال کو پڑھیے، حضرت عمار کو پڑھیے، حضرت صہیب رومی کو پڑھیے، سارے واقعات پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے سب کچھ وہ دینے کے لیے تیار تھے. اور یہی وجہ تھے کہ ہر موڑ پہ وہ کامیاب اور کامراں ہوتے تھے. ہم تو معمولی بات پر اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. الیکشن کا زمانہ جب آتا ہے دیکھ لیجئے کیسی کیسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں صرف ایک ایک ووٹ لینے کے لیے، اور کہتے ہیں اسلام میں بڑی گنجائش ہے. اسلام سے زیادہ وسیع دین نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی مصالحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی سمجھوتا ہونا نہیں چاہیے. اللہ جل شانہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اگر ہم اس کی قدر کریں گے دنیا ہماری قدر کرے گی. اللہ جل شانہ ہم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے. حضرت ابراہیم اور یعقوب کی اولاد نے کیا جواب دیا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اے ابا جان، دادا جان، نانا جان، بالکل اطمینان سے آپ جائیے. اگر آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے آپ جائیے، بالکل اطمینان رکھیے. آپ نے جس ڈگر پر ہم کو لگایا ہے اس ڈگر سے 1 انچ ہم ہٹنے والے نہیں. ہم تو اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت حضرت ابراہیم جو ہم سب کے جد امجد ہیں ان کی ہم کریں گے. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو ان کی اولاد ہے وہ جس معبود کی پوجا کرتے تھے ہم ان کی پوجا کریں گے. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، دادا ہیں، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ انسان سوچتا کوئی اور ہوگا تو کہا الہا واحدا، ایک ہی ہے وہ معبود جو ابراہیم کا بھی تھا، اسماعیل کا بھی تھا، یعقوب کا بھی تھا، سارے انبیاء کا وہی ایک معبود تھا، بلکہ پورے کائنات کے ایک ایک انسان کا وہی معبود برحق. اور جب وہی معبود برحق ہے تو پیشانی اس کے سامنے جھکے گی، یہ ہاتھ اس کے سامنے اٹھیں گے، مانگا جائے گا اس سے مانگا جائے گا. مانگ کے تو دیکھیے اس سے، وہ کتنا بڑا داتا ہے، کیا کیا دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب.
اے میرے پروردگار آپ تو بہت بڑے داتا ہیں، آپ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہوں اس کے یہاں کیا کمی ہے؟ اس سے مانگو جو چاہو مانگو۔ حضرت سلیمان نے کہا میرے پروردگار ایسی سلطنت عطا کیجئے، اتنی بڑی سلطنت میرے بعد کسی کو نہ عطا کیجئے۔ ہم آپ تو کہتے ہیں 56 کروڑ کی یا 55 کروڑ کی چوتھائی۔ ارے چوتھائی کاہے مانگا تھا بھیا؟ اللہ میاں سے مانگنا ہے تو اللہ میاں سے 56 نہیں، اس سے زیادہ جتنی گنتی آپ کو آتی ہے وہ مانگیے نا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ 3 آدمی کی چائے بنی، چوتھا آ گیا، خالی کپ لاؤ، تینوں میں سے کم کم کر کے دے دو۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، دوسرے کا اللہ میاں دے دے موقع نہ دیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، آپ کو پورا ملے گا اور اس کو بھی ملے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ بہت بڑے داتا ہیں۔ حضرت سلیمان کو کتنا دیا تھا؟ بے پناہ دیا تھا، جنات ان کے تابع، ہوائیں تابع، بیٹھتے تھے تخت پر، ہوا کو حکم دیتے تھے غدوہا شہر ورواہا شہر۔ صبح کا جو سہانا وقت ہوتا ہے اس میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے، شام کا جو وقت ہوتا ہے غروب سے پہلے اس وقت کا ہے 1 مہینے کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ جنات سب کچھ ان کے تابع تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بندے خدا تھے۔ ان کا جملہ ہم آپ اپنے مکانوں پر تو لکھتے ہیں لیکن آدھا لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ برا مت مانیے گا، چاہے وہ کمائی الٹی سیدھی ہو تب بھی اگر مکان بن گیا ھذا من فضل ربی۔ لیکن ھذا من فضل ربی کے آگے جو جملہ ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ جملہ کوئی نہیں لکھتا اور شاید زبان سے کہتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل تو یہ ہے، میرے پروردگار کا فضل ہے، اس کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے مجھ کو چین اور سکون کے لیے ایک گھر عطا کر دیا ہے۔ بالکل اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ نے جو مکان دیا ہے، جو بنایا ہے، اس پر آزمانا چاہتے ہیں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تم شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار اللہ کے لیے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے تو کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ان دعاؤں کو پڑھیے انبیاء کی، پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے دعائیں کرتے تھے، جب ملتی تھی نعمتیں تو شکر کیسے ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے پاس سب کچھ تھا، اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے قوت دے دے، مجھے توفیق دے دے، مجھے طاقت دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا وہ شکر ادا کر سکوں جو میرے اوپر آپ نے نعمت کی ہے اور میرے والدین کے اوپر کی ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر دے، اور جب اس دنیا سے میں جاؤں تو نیک بندوں میں میرا حشر ہو۔ یہ دعائیں حضرت سلیمان نے کی تھی، اللہ کا دستور تھا لئن شکرتم لازیدنکم۔ ساری نعمتیں اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا تھا۔ دنیا میں ایک اور بہت بڑا مالدار گزرا ہے جس کو ہم قارون کہتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی بہت دولت دی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کے بندوں نے ان کو نصیحت کی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم دنیا میں رہتے ہو، اپنی دنیا کی تمام ضرورتیں پوری کرو، کھاؤ پیو، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہنو، عمدہ سے عمدہ کوٹھی اور محل بناؤ، اللہ اس سے نہیں منع کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کیا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا فَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔
دیکھو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور اللہ کی اس دنیا کے اندر شر و فساد مت مچانا۔ لیکن قارونی جو نظریہ تھا، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے اس مال کو، اس دولت کو، اس اولاد کو، وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنی قوت بازو کی بنیاد پر کمایا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پروفیسر ہو گیا، میری تنخواہ اتنی ہے، پڑھا ہوں تب نہ مل رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اس لیے مجھ کو اللہ دے رہے ہیں، اللہ کی وہ نعمت ہے، ورنہ بہت سے ڈاکٹر بیٹھے مکھی بھگاتے رہتے ہیں۔ دو دکانیں رہتی، ایک جگہ جوس کی لائن لگی رہتی ہے، لوگ دھکا دے دے کے جا کے پیتے ہیں، اور ایک دکان وہیں بغل میں رہتی ہے، بلا بلا کے تھک جاتا ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رزاق وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، روزی تقسیم اس نے کر رکھی ہے، کسی کو کم دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ دے رکھی ہے، دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کیسے دنیا میں رہتا ہے۔ سارے لوگ مالدار ہو جاتے، سارے لوگ کیا ہے کارخانے والے ہو جاتے، تو کارخانوں میں کام کرنے والے کہاں سے آتے؟ یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یقینی طور پر اللہ رزاق ہیں، جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اگر آپ اس دین کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے روزی بھی ملے گی، روزی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور خاص طور سے میں اپنے ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جن کی ابھی دستار ہوگی، یا جو لوگ ابھی راستے میں ہیں، ابھی دستار میں کچھ دن باقی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں روزی کے سلسلے میں ٹینشن مت لینا۔ آج قوم آپ کو کہتی ہے کیا کری ہیں، کہاں سے کھئی ہیں، سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم لوگ نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو کہتے ہیں مولوی صاحب توڑیا، کہاں توڑیا؟ لکڑی؟ اس کا مطلب ہے مرغا توڑیں گے، بکرا توڑیں گے، اور مالنی کیا کیا نعمتیں اللہ کھلائیں گے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب پڑھتا ہے بچہ یہ حفظ میں اور درجات میں، اگر مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے ہوں گے برا نہیں مانیں گے، تو اس وقت وہ جو کھانا کھاتے ہیں، چاہے دال ہو چاہے سالن ہو، یجوز بہ الوضو، جی گھر جیسا کھانا نہیں ملتا، لیکن آپ کھانے کے لیے نہیں آتے، چاہے مدرسہ تحفیظ القرآن ہو چاہے کوئی اور مدرسہ ہو، وہاں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، سونے کے لیے نہیں آتے ہیں، کھیلنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کھیلنا سونا یہ تمام کی تمام آپ کی وہ ضرورت ہے جو آپ کو پڑھنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ پڑھیں گے پگلا جائیں گے، دیوانہ اور پاگل ہو جائیں گے، اس لیے کچھ دیر کھیلنا چاہیے، کچھ دیر سونا چاہیے، کچھ دیر تھوڑا سا آپس میں ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے بچے اتنا سنجیدہ ہوتے ہیں، اتنا سنجیدہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہنسی کی بات آئے تب بھی منہ گرا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے ہنسنے کی بات آئے تو ہنس لیا کرو، رونے کی بات آئے تو رو لیا کرو، یہ ہے سنجیدگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تقریر کے لیے جائیں گے تو رٹ لیں کہیں سے اچھے اچھے جملے، فصیح اور بلیغ اس کو نہیں کہتے، سمجھ میں سب کی آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کی زبان کے اندر شستہ الفاظ ہوں، مشکل الفاظ نہ ہوں، مکررات نہ ہوں، اور اس کے بعد آپ تقریر کریں اور موقع اور محل کے لحاظ سے کریں، آپ یقین کیجئے کہ دلوں میں وہ بات اترتی ہے۔ دل میں اتارنے والا اللہ ہے، کہنا ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہر طرح کی مبارکبادی آپ کے لیے، ہر طرح کی دعائیں آپ کے لیے اس وقت بھی میں کرتا ہوں، بعد میں بھی کرتا رہوں گا، لیکن آپ کو ایک نصیحت ضرور کروں گا، جو دولت ملی ہے اس کی قدر کرنا۔ اگر اس دولت کی قدر کرو گے دنیا تمہاری قدر کرے گی۔ جہاں سے تم کو دولت ملی ہے اس ادارے کو یاد رکھنا، ان اساتذہ کو یاد رکھنا، ان معاونین کو یاد رکھنا، اپنے والدین کو یاد رکھنا۔ جب بھی قرآن پڑھنا تو ان سب کے لیے دعا کرنا، اپنی ماں باپ کے لیے رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا۔ یہ وہی بچے کرتے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو اس طرح کی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، ورنہ دوسرے جو رہتے ہیں ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ایک ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کو خبر دی تو کہنے ایک آپریشن ہے، کل آپریشن ہے، فلاں آپریشن ہے، یہ آپریشن ہے، ان سے ملنا، ان سے ملنا، تم لوگ دفن کفن کر لینا، میں آؤں گا تو بل ادا کر دوں گا۔ کیا ماں باپ کا صرف اتنا حق ہے کہ آپ کفن لے آ کے دے دیں اور کچھ عطر اور صابن لا کے دے دیں، اور اس کے بعد دوسرے لوگ آپ کے ماں باپ کو نہلا دھلا کے لے جا کے قبر میں دفن کرائیں اور آپ بیٹھے رہیں دوسری، اور جب آئیں لوگوں کے سامنے تو آنسو بہائیں، ہائے مورے باپ، ہائے مورے ابا چلے گئے؟ اگر ابا سے اتنی محبت تھی تو آنا چاہیے تھا نا۔ ایک ڈاکٹر صاحب جنازے کی نماز میں آ گئے، اس کے بعد کھڑے رہے، روتے رہے، لوگوں نے کہا سب کے ابا مرتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو آئے دن دیکھتے ہوں گے دنیا سے نہ جانے کتنے لوگوں کے باپ چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے اس پر میں نہیں رو رہا ہوں، اس پر مجھے بھی یقین ہے کہ مرنا سب کو ہے، لیکن میرے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت لوگ صف میں کھڑے ہیں، لیکن کیا پڑھیں گے دعا وہ مجھے نہیں معلوم۔ آج جو لوگ اس طرح کے ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے سائنسداں کیا کیا بننا چاہتے ہیں، بنے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن پہلے مسلمان بنیے، اس کے بعد آپ مسلمان ڈاکٹر بنیے، مسلمان کا انجینئر بنیے، لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ کام کیجئے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت دیں گے، عمر میں بھی برکت دیں گے، چین اور سکون کی زندگی نصیب کریں گے۔ آپ مدرسوں میں جو تنخواہ ملتی ہے سب لوگ جانتے ہیں، اڑ کے جائے گی تو 12-13، جی مطلب جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کو، ورنہ جب تقرر ہوتا ہے، یہاں مجھ کو نہیں معلوم لیکن عام طور سے 10,000 11,000 پہ چلتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ، لیکن جب ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں چین اور سکون نہیں۔ کہاں جاتا ہے وہ پیسہ؟ کم پیسے میں چین اور سکون کون دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، مومن کامل وہ شخص کہلائے گا جو اپنی تمام خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے۔ آپ کا من چاہے تو نماز پڑھ لیں، آپ کا دل چاہے تو زکوٰۃ دے دیں، آپ کی صحت گوارا کرے تو کہیں کہ ہاں روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں تو کہیں کمزور نہ ہو جاؤں۔ اس کو نہیں کہتے، دین کہتے ہیں اتباع کو۔ نبی نے جو کام کیا ہے، جو کہا ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے، دنیا کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو یہ جان کر کرنا چاہیے کہ نبی نے اگر ہمارے کیا ہے تو ہمارے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ پڑھیے تو عجیب و غریب منظر آتا ہے کہ دین کے کتنے وہ عاشق تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا تھا کہ جاؤ مکے والے سے بات کر لو، تمہارا وہاں خاندان ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے۔ حضرت عثمان غنی جب پہنچے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس تو ان لوگوں نے کہا کس لیے آئے ہو بھیا؟ کہا تمہارے سرداروں سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا ازار ایسے تھا، نصف ساق۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر چاہیں تو اور نیچے کر لیں، اور لیکن اس ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا عام طور سے نصف ساق رہتا تھا، تو لوگوں نے کہا ہمارے سردار جو ہے وہ بات تم سے نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں بڑا سردار وہ سمجھا جاتا ہے جس کا ازار، جس کی لنگی، جس کا پیجامہ، جس کا پینٹ ایک دم نیچے تک جائے، اڑیا توڑ جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کوئی تقریر نہیں کی تھی، کہا ہا کذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا ازار ایسے تھا نصف ساق، عثمان غنی کا ازار ایسے ہی رہے گا، کوئی بات کرے نہ کرے، عثمان غنی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
دسترخوان پر ایک صحابی بیٹھے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں، گر جاتا ہے، حدیث رسول یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی لقمہ گر جائے، کوئی چیز لگی ہوئی ہو، صاف کر کے کھا لیا کرو۔ وہ اٹھانے لگے تو دونوں طرف سے لوگوں نے ایسے ایسے مارا۔ یہ کسریٰ کا دربار ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس طرح سے اٹھا کے کھاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کبھی کھانا ملا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گر گیا جلدی جلدی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملہ یاد کرنے کے قابل ہے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں اور نادانوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ جذبہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد میں نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں ہر جگہ اپنائیں، اور اس طرح کے تمام مواقع پر اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، کیسے آپ چلتے تھے، کیسے آپ کھاتے تھے، کیسے آپ استنجا کرنے جاتے تھے، کیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ جب تک آپ سنت کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنائیں گے، آپ کی زندگی میں چین اور سکون نہیں آئے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہے۔